بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حکمت کی باتیں انسان کے لیے بہت بہترین قوت کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی حکمت پہ عمل کرتا ہے، فرمایا میرے دوستوں، حکمت عملی کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے بڑوں نے حکمت کی باتیں بہت بہترین فرمائی ہے، اور حکمت جو دیتے ہیں میرے دوستوں، وہ اللہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا، بتاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں حکمت چاہیے یا حکومت چاہیے؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے حکمت کو لیا، اس لیے کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حکومت بہت مشکل والی چیز ہے۔ اگر میں اس میں حق پہ فیصلہ کرا تو میری نجات ہوگی، اگر میں حق سے ہٹ گیا تو فرمایا میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حکمت، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 10 چیزیں ایسی حکمت کی ہے جو حضرت پالن حقانی صاحب نے شریعت اور جہالت میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے لکھا، توحید مسلمانوں کے لیے ایمان کی جڑ ہے۔ توحید کیا ہے میرے دوستوں؟ مسلمانوں کے لیے ایمان کی جڑ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس کی جڑیں مضبوط رہتی ہے تو پھر فرمایا میرے دوستوں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کو جو ہے نا کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔ پہلے کیا فرمایا؟ توحید مسلمانوں کے لیے ایمان کی جڑ ہے۔ دوسرا فرمایا، اتباع سنت میں مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ میرے دوستو، گدھا کتنی بھی دور بھاگ جائے، فرمایا اس کو چھاؤں بڑھ کے جھاڑ کے نیچے ملتی ہے۔ آج لوگ طرح طرح کے طریقے نکالے، طرح طرح کے فیشن نکالے، پھر اس میں سے نئے بیماری پیدا ہوں گی، پھر انہیں میرے دوستو سنت پہ آنا پڑے گا۔ اتباع سنت میں مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اور فرمایا، تیسرا فرمایا، شریعت پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے امن ہے۔ شریعت پہ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے امن ہے۔ میرے دوستو، اگر تم شریعت سے ہٹ جاؤ گے تو پھر فرمایا میری اور آپ کی زندگی بے امن ہوگی، پریشانی والی ہوگی، ڈپریشن والی، ٹینشن والی ہوگی۔ اور جہالت پر چلنا انسان کے لیے بربادی ہے۔ جہالت پہ چلنا انسان کے لیے بربادی ہے میرے دوستو۔ اگر کوئی آدمی جہالت پہ عمل کرے گا تو فرمایا وہ برباد ہو جائے گا۔ اتفاق سے رہنا مسلمانوں کی خاص شان ہے۔ اتفاق سے رہنا مسلمانوں کی خاص شان ہے میرے دوستو۔ اتفاق بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا 10 لکڑی ایک طرف، ایک لکڑی ایک طرف، ایک لکڑی توڑ دی جاتی ہے، 10 لکڑی جب مل کے رہتی ہیں تو میرے دوستو اس کو نہیں توڑا جاتا۔ اور فرمایا تقوی سے انسان معروفیت تک پہنچ جاتا ہے۔ تقوی، اگر انسان ڈرنا، اللہ سے ڈرنا اختیار کر لیا تو فرمایا اللہ کی معروفیت تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی پہچان اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تقوی سے انسان معروفیت تک پہنچ جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات پر عمل کرنا آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ توبہ کر لینا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ توبہ کر لینا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے دوستو، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے، فرمایا ان کا رونا اور قیامت تک ان کی جتنی نسلیں، ان کی اولاد آئیں گی، ان کا رونا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کا رونا بہت بھاری ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، فرمایا 40 سال تک نظر اٹھا کر نہیں دیکھے آسمان کی طرف، تو فرمایا توبہ کر لینا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ضد پر رہنا ابلیس کا عمل ہے۔ ضد پر رہنا ابلیس کا عمل ہے۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت شیخ الحدیث نے فضائل دوم کے اندر لکھا ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی کسی منانے سے نہ مانے، فرمایا اگر جس کو سمجھانے سے نہ سمجھے تو فرمایا میرے دوستو وہ بڑا خسارے والا ہے۔ جی، بڑا فضائل، سمجھانے سے سمجھ جانا چاہیے۔ ضد میں رہنا شیطان کا کام ہے۔ اور حضرت شیخ امام شافعی فرماتے ہیں، جس غصے کی بات پہ غصہ نہ آئے، فرمایا وہ گدھا ہے، اور جس کو سمجھانے سے نہ سمجھے وہ شیطان ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توبہ، ضد پر اڑے رہنا ابلیس کا عمل ہے، اور منزل تک وہی پہنچتا ہے جس کو حق کی تلاش ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو جو ہے ہمارے بڑوں کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق